کہتے تھے یہ امام زہری سے، لیکن امام زہری کے دو شخصوں نے یہ پیش کی ہے۔ پہلی بات امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ذکر کی تھی، وہ ہے معمر زہری، معمر عن الزہری۔ ایوب عن الزہری، ایک روایت کی معمر عن الزہری، دوسری ہے ایوب عن الزہری۔ معمر عن الزہری میں یہ ہے کہ وہ اقامت کی نیت کر لیتے تھے، اور ایوب عن الزہری میں یہ ہے کہ تعلیماً ایسا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں محض تعلیماً تو ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے ساتھ اقامت کی نیت ہو اور یہ مقصد حاصل کرتے ہوں، ورنہ صرف تعلیم کے لیے مسافر مقیم کی نماز پڑھتا ہو، یہ رسول اللہ علیہ السلام سے ایسا نہیں ہوا، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ایسا نہیں کیا، تو یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت تھی، اور ان کا یہ مسلک مذہب یا ان کی رائے یہ تھی کہ جو سفر تجارت کے لیے ہو یا جو سفر وصول ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں مالیہ، اسلامی عاملین وصول کرتے ہوں، تو اس کے لیے جو سفر کرتا ہو، اور یا کوئی جانور چرانے کے لیے دور کا سفر کر لیتا ہے، تو یہ لوگ قصر نہیں کریں گے۔ قصر وہ لوگ کریں گے جو مسافر ہیں، ہاں یہ تین ہو گئے جو تجارت والے، اور جبا یا عشر وصول کرنے والے، اور اسی طرح جانور چرانے والے، اور ساتھ ساتھ وہ مسافر بھی کہ جس کے پاس توشہ موجود ہو اور کسی جگہ ٹھہرے تو اپنے ساتھ توشہ نہ رکھا ہو، توشہ اپنے پاس موجود نہ ہو، تو توشہ جب موجود نہیں ہوگا تو وہاں پر لوگ اس کے لیے انتظام کریں گے، تو لوگ اس کے انتظام کرنے والے موجود ہیں تو وہ پھر مقیم کی نماز پڑھے گا۔ البتہ جس نے اپنے پاس توشہ لیا ہے، پانی وغیرہ اپنے پاس خود لیا ہے، تو یہ پورا مسافر ہے یا پراگند حالت میں مسافر ہے، تو ایسی صورت میں یہ پھر نماز مسافر والی پڑھے گا۔ یہ ان کی رائے تھی۔ جب ان کی رائے یہ تھی تو خود اپنے پاس انہوں نے توشہ رکھا نہیں، مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کے لیے وہاں انتظامات ہو رہے تھے، تو اس لیے وہ اس رائے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نفس سے قصر کے وہ قائل تھے، اور یہ کہ 4 رکعتیں جائیں گی، 2 کی گنجائش 4 رکعتیں ہی جو ہے نا باہر صورت پڑی جاتی ہیں، یہ مطلب پھر بھی طے نہیں ہوا اس روایت سے۔ یہ قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح وابو عمیر قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ايوب السختياني اخبرهم عن ابي قلابة الجرمي عن عمه ابي المهلب قال كتب عثمان بن عفان رضي الله عنهم انه بلغني، مجھے یہ اطلاع ملی ہے ان قوم یخرجون اما لتجارہ و اما للجبایا و اما لجشر، لفظ لکھا ہے بعض راویوں نے بعض نسخوں میں جشر جیم کے فتح کے ساتھ شین کے فتح کے ساتھ، جشرن ہماری کتاب میں لحشر ہے، تو جشر کی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کو دور لے جانا چراہگاہ میں۔ ثم یقصرون الصلاۃ، پھر وہ قصر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات مجھے پہنچی، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ وانما یقصر الصلاۃ من کان شاخصا، یقصر الصلاۃ من کان شاخصا او بحضرۃ عدو، جو پراگندہ مسافر ہو، پراگندہ مسافر یا دشمن کا سامنا جس کو ہو وہ قصر کرے گا۔ قال وکان مذهب عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کا مذہب یہ تھا، وکان مذہب عثمان بن عفان کہ اللہ یقصر الصلاۃ الا من کان یحتاج الی حمل الزاد والمزاد، کہ نماز کا قصر وہ آدمی کرے گا جو توشے کے ساتھ لے جانے کا محتاج ہو اور مزاد
زاد توشہ، مزاد توشے کی کا آلہ جس کے اندر وہ پانی وغیرہ رکھتا ہوں. مزاد اصل میں مشکیزے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو چونکہ ذات کے ساتھ مزاد آیا یہاں یہی مراد ہوگا. ومن کان شاخصا، اور ایک وہ آدمی جو پراگندہ مسافر ہے. اما من کان فی مصر مستغنیا به عن حمل الزاد والمزاد فانه یتم الصلاة، جو مصر میں ہو اور حمل الزاد والمزاد سے وہ بے پرواہ ہو تو نماز مکمل کرے. اور حضرت عثمان کا معاملہ پھر ایسا ہی تھا مکہ مکرمہ میں کہ امیر المومنین کی حیثیت سے آ رہے تھے. قالوا ولهذا تم الصلاة بمنى، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے منی میں نماز مکمل کی. لأن اہلها فی ذلك الوقت، مکہ کے باشندے اس زمانے میں بہت زیادہ ہو گئے تھے. حتی صارت مصرن کے مصر، یہ منی جو ہے وہ مصر کے قریب کے درجے تک پہنچ چکا تھا. تو اب ضرورت نہیں رہی کہ اپنے ساتھ حمل الزاد والمزاد لے جائیں کہ وہاں ضرورت کی چیزیں دستیاب. جہاں ضرورت کی چیزیں دستیاب ہو تو ساتھ توشہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہذا المذہب عندنا فاسد، یہ نظریہ ہمارے ہاں درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو مکہ تھا وہ حضرت عثمان کے زمانے کے مینا سے بہرحال زیادہ آباد تھا، اور مکہ کی زیادہ آبادی کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے مکہ میں پوری نماز نہیں پڑھی. نہ ذات کی ضرورت نہ مزاد کی ضرورت. مکہ مکرمہ ایک شہر کی زندگی اختیار کر چکا تھا، پہلے سے ایک شہر تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں. فقط کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بها رکعتین، حضور علیہ السلام تو 2 رکعتیں پڑھتے. ثم صلی بها ابو بکر بعدہ كذلك، ابو بکر صدیق کے بعد میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. حضرت عمر بھی بعد میں ابو بکر صدیق کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. فاذا كانت مکہ مع عدم احتیاج من صلی بها الى حمل الزاد والمزاد، جب مکہ کی صورت حال یہ ہے ان کی ضرورت نہیں ہے، جو آدمی مکہ میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ توشہ لے جانے کا محتاج نہیں ہے. من حل بہا، جو اترتا ہے مکے میں تو عدم احتیاج ہے اس کو، یعنی ضرورت نہیں ہے اس کو. مع عدم احتیاج من، اس آدمی کو احتیاج ہی نہیں ہے حل بہا، جو اترتا ہے مکہ میں الى حمل الزاد والمزاد، زاد اور مزاد کو ساتھ لے جانے کی، تو وہاں قصر کر رہا ہے. فما دونها من المواطن، جو اس سے کم درجے کے مقامات ہیں، احرا زیادہ لائق ہیں ان یکون کذالک، کہ وہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہو. فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها عن عثمان رضی اللہ عنہ. یہ جتنے مذاہب تھے حضرت عثمان سے مروی، تو دلیل کی بنیاد پر یہ مسلک ثابت نہیں ہو سکے کہ حضرت عثمان ان بنیادوں پر قصر کرتے تھے کہ ان یکون من اجل شیء منها، کہ ان میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے انہوں نے قصر کیا ہو سوائے پہلے مذہب، غیر المذہب الاول، سوائے اس پہلے مذہب کے. الذي حكاه معمر عن الزہری، جس کو معمر نے زہری سے نقل کیا تھا کہ حضرت اقامت کی نیت کرتے ہوں گے. اقامت کی نیت کے بعد یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها، ہو سکتا ہے کہ وہ اقامت کی نیت کی وجہ سے نماز مکمل کر رہے ہوں. وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنیت الاقامہ، اور حدیث میں یہ ہے کہ اقامت کی نیت کی وجہ سے وہ اتمام کرتے تھے. على ما روينا فيه وعلى ما كشفنا من معناه، جو ہم روایت بھی کر چکے ہیں اور اس کے معنی کو ہم نے واضح بھی کیا ہے. آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی قصر نہ کرنے کی، تو اس پر تبصرہ کرتے ہیں. واما ما رويناه عن حذیفہ رضی اللہ عنہ فليس فيه دلیل ايضا على الاتمام في السفر. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں بھی اتمام فی السفر پر کوئی دلیل نہیں ہے. اتمام فی السفر کان ذلك سفر طاعت وغیر الطاعة، فهو سفر اطاعت ہو یا سفر غیر اطاعت ہو. وجہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کی اپنی رائے یہ تھی کہ آدمی جو حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو یا مجاہد ہو وہ قصر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے مسافر قصر نہیں کریں گے. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے گزری تھی. تو اب اس پر جب ان کی رائے یہ ہے تو وہ جو اصولی بات ہو گئی کہ ہر سفر کے اندر جو ہے قصر نہیں ہے، وہ نظریہ ختم ہو گیا، قصر ضروری نہیں. اما ما رويناه عن حذيفة فليس فيه دليل ايضا على الاتمام في السفر كان ذلك سفر طاعة او كغير طاعة، سفر اطاعت ہو یا غیر اطاعت، لانه قد يجوز ان يكون كان من رأيه، ممکن ہے کہ ان کی رائے یہ ہو کہ قصر نہ کرے آدمی نماز میں الا حاج او معتمر او مجاہد، سوائے ان تینوں کے. كما روي عن ابن مسعود، كما قد روي عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ.
جیسا کہ ابن مسعود سے مروی ہے فإنه حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان بن عمارة بن عمير عن الأسود قال كان عبد الله حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لا يرى التقصير الا لحاج او مجاہد، وہ نماز کے اندر قصر جائز نہیں سمجھتے تھے مگر حاج کے لیے، حج کرنے والے اور یا مجاہد کے لیے۔ فقد يجوز ان يكون مذهب حذیفہ كان كذلك، حضرت حذیفہ کا مذہب بھی یہی ہو، اور انہوں نے تیمی کو پیچھے جو گزرا تھا تیمی کو یہ حکم دیا ہو کہ جب تم سفر کرو اور وہ سفر حج وغیرہ کا نہ ہو تو قصر نہ کرو۔ اذا كان يريد سفرا الا لحج ولا لجهاد، سفرا لا لحج ہونا چاہیے، یہ ایک الف درست نہیں ہے، سفر ہو حج کا بھی نہ ہو جہاد کا بھی نہ ہو تو قصر نہ کرے۔ فانتفع ان يكون في حديث ذلك حجہ، تو اس حدیث میں بھی منتفی ہو گئی یہ بات کہ یہ حدیث حجت بنے لمن یرا للمسافر اتمام الصلاۃ فی السفر، جو سفر کے دوران نماز کے اتمام کو جائز سمجھتا تھا مسافر کے لیے، اس کے لیے دلیل نہ بن سکی مطلقاً، کیونکہ جو لوگ مسافر کے لیے اتمام کو جائز سمجھتے ہیں وہ مطلقاً سفر میں جائز سمجھتے ہیں، اور یہاں مخصوص سفر کی بات وہ کر رہے ہیں، تو اس سے استدلال مشکوک ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فإن حدیث حیان هو على انه سأله، حضرت حیان نے ان سے پوچھا اور وہ اس وقت مصر میں شہر میں تھے، اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ انی من باس اہل العراق، میں اہل عراق کے ایک لشکر میں ہوں، نماز کیسے پڑھوں؟ تو ابن عمر نے فرمایا ان صلیت اربعا فانت فی مصر وان صلیت سنتین فانت مسافر۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کا مذہب بھی نماز مسافر فی الامصار کے اندر یہی تھا، یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ مصر میں آدمی مقیم ہو جائے اور چلتا مسافر ہو تو اس وقت دو پڑے، تو نفس قصر کے وہ بھی مخالف نہیں ہے۔ وقد روی عنہ وقد روى عنه صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال هي ركعتان من خالف السنة كفر۔ صفوان بن محرز نے ان سے پوچھا تھا کہ سفر کے دوران نماز کا کیا حکم ہے، انہوں نے فرمایا 2 رکعتیں ہیں، اور ساتھ یہ بتایا کہ جو سنت کا مخالف وہ خطرہ ہے کہ کافر ہو جائے۔ فذلك على الصلاة في غير الأمصار، تو ان دونوں میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی وہاں جو کہا ہو کہ مصر میں تم پورے پڑھو، اور یہاں جو کہا ہے کہ کفر کا خطرہ ہے تو غیر مصر میں تمہیں قصر ہی کرنا ہوگا تاکہ دونوں میں ٹکراؤ نہ رہے۔ ان سے فرمایا تھا کہ جب تم مصر میں ہو تو پوری نماز پڑھو، اور جب حالت سیر میں ہو مصر سے چل جاؤ تو پوری نماز نہ پڑھو۔ اور دوسری بزرگ شخصیت سے فرمایا تھا کہ 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہے، مخالفت کرنے والا کفر کا مرتکب ہو سکتا ہے، یعنی منکر۔ تو ان دونوں میں تعارض بظاہر نظر آ رہا ہے، اس کا ازالہ یہ ہے کہ غیر مصر والوں کے لیے یہ حکم ہے اور مصر والوں کے لیے وہ ہے۔ وما روى حیان حتی لا يتضاد ذلك وما روى حیان، تاکہ یہ روایت جو محرز کی ہے، صفوان ابن محرز کی ہے، اور جو حیان کی، ان دونوں میں ٹکراؤ نہ رہے۔ فیکون حدیث حیان علی صلاة المسافر فی الامصار، حیان کی روایت مسافر کی نماز جب مصر میں ہو، مسافر ہے اور کسی شہر میں اترا ہے تو وہ پوری پڑھے، اور صفوان کی ابن محرز کی روایت علی صلاته فی غیر الامصار، جو مصر سے باہر ہو تو قصر ہی کرے گا۔ وسنبین الحجۃ فی هذا الباب، کی آخر انشاءاللہ تعالی تفصیل حجت آگے آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز کو کیوں مکمل کرتی تھی، اس کی وجہ یہ پیش فرماتے ہیں کہ فإن أبا بكر حدثنا قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب قال قلت لعروة ما كان يحمل عائشة على أن تصلي في السفر 4، کس چیز نے آمادہ کیا تم المؤمنین کو کہ سفر میں وہ 4 رکعتیں پڑھیں؟ فقالت تأولت ما تأول عثمان في إتمام الصلاة، انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے وہی تعبیر کی تھی جو حضرت عثمان نے نماز کو مکمل کرنے کے لیے تعبیر کی تھی، جو وہ مینا میں مکمل کرتے تھے۔ وہ تعبیر یہ تھی کہ وقد ذکرنا ما تأول في إتمام عثمان الصلاة بمنن، تو حضرت عثمان کی تعبیر تو ہم نے پیچھے پڑھی ہے 3 قسم کی، ایک یہ جو اقامت کی نیت کرتے تھے، ایک تعلیم کے لیے، اور ایک
تعلیم کے لیے، اور تیسرا احتمال یہ تھا کہ وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہی قصر جائز سمجھتے ہیں۔ تو ان تینوں کی بات جب ہم نے دیکھی تو ایک تعویل ہمیں درست نظر آئی ہے۔ اگر وہی بات ہے تو ام المومنین نے اس بنیاد پر کہ جہاں پہنچتی تھی اور وہاں اقامت کی نیت کرتی تھی، پھر ان کو گنجائش تھی کہ وہ نماز مکمل پڑھے تو مکمل ہی پڑھنی پڑتی تھی۔ تو اس لیے فرما دے قد ذکرنا ما تأول فی اتمام قد ذکرنا، پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں ما تأول، جو تعویل واقع ہوئی ہے اتمام عثمان میں نماز کے بارے میں منا کے اندر، فکان ما صح من ذلك وهو انه كان من اجل نیت للاقامت، وہ اس وجہ سے نماز مکمل پڑھتے تھے، اقامت کی نیت کرتے تھے، وہی درست ہے۔ فإن كان من اجل ذلك كانت عائشة تتم الصلاة، اگر اسی وجہ سے نماز مکمل کرتی تھی، انه يجوز ان يكون كانت لا يحضرها الا صلاة الا نوت اقامة في ذلك المكان، ان کے پاس جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو اسی جگہ اقامت کی نیت کر لیتی، تو پھر ان کو تو ضروری تھا کہ وہ نماز مکمل کریں، لذلك اسی وجہ سے فیکون اتمامها وهي في حکم المقیمین، ان کا نماز مکمل کرنا تب ہوگا کہ مقیمین کے حکم میں ہوگی، نہ کہ مسلمین ہے۔ المنذرین جہاں کہیں جاتی ہوں تو میری اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اولاد کے ہوتی ہے، لہذا میں ام المومنین ہوں اور ہر علاقہ میرا علاقہ ہے، میری اولاد کا بچوں کا علاقہ ہے، لہذا میں مسافر نہیں ہوں، مقیم، اس وجہ سے۔ لیکن اس پر اشکال ہے کہ ام المومنین ہونا یہ تعویل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نظر میں نہیں ہو سکتی، وہی اقامت والا پہلو ہو سکتا ہے۔ وہ جہاں پہنچتی تھی نماز کا وقت آتا، اقامت کی نیت کر لیتی تھی تو نماز مکمل پڑھ لیتی۔ جبکہ دوسری تعویل کہ میں ام المومنین ہوں، ہر گھر میرا گھر ہے، اس پر اشکال یہ ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام تو ابو المؤمنین ہے، اور وہ جہاں کہیں گئے ہیں سفر والی جگہ میں انہوں نے نماز مکمل نہیں پڑھی، اقامت والی نماز پڑھی نہیں ہے، قصر کیا ہے۔ مؤمنین کی بنی ہے حضرت عائشہ، اور ابو المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی، یعنی تو قصر نہیں فرما رہی۔ فقط قال قوم یہ طرف سے اس لیے تھا، لمعنن ایک وجہ سے تھا، اور وہ معنی اس کے علاوہ ہے، وہ یہ کہ انی سمعت ابو عمر ام المؤمنین عائشہ حضرت عائشہ مومنین ماں تھی، فکانت تقول، وہ سمجھتی تھی کہ کل موضع، وہ جگہ جہاں میں اترتی ہوں، وہ منزل بعض بنی، یا میری بعض اولاد کی جگہ ہوتی ہے بنی، یا تو لہٰذا اس کو اپنی منزل سمجھتی تھی اور نماز اس وجہ سے مکمل کرتی تھی۔ لہذا عندی فاسد منتہا فرماتی ہیں درست نہیں ہے، وجہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا وان کانت یا ام المؤمنین، اگرچہ وہ ام المؤمنین ہے، لیکن فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو المؤمنین، نبی علیہ السلام تو ابو المؤمنین ہے، وهو اولا بهم من عائشہ بهم، صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور تعلق تو زیادہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بنسبت۔ فقد كان ينزل في منازلهم، رسول اللہ علیہ السلام مومنین کے ہاں جاتے تھے، فلا يخرج بذلك من حکم السفر، اس وجہ سے حضور علیہ السلام سفر کے حکم تو قصر ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں الذي يقصر فيه الصلاة، جس میں وہ قصر کرتے تھے، حکم الاقامت، اقامت کے حکم کی طرف حضور نہیں نکلے، اور اقامت کے حکم کی طرف نہیں نکلے جس کے اندر نماز کی تکمیل ہوتی ہے، سفر میں قصر اور اقامت میں تکمیل، اقامت میں داخل ہوں حکم سفر، فلا خود بذلك، اس سے وہ نکلتے نہیں تھے من حکم سفر، سفر کے حکم سے۔ سفر کیا ہے؟ الذي يقصر فيه الصلاة، میں قصر کرتے ہوں، اور
قوم كان مذهب في قصر الصلاة ایک اور تعویل کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھتی تھی کہ قصر اس آدمی کے لیے ہے جو من حمل الزاد والمزاد زاد و مزاد ساتھ رکھتا ہو اما علامہ رواینا جیسے ہم روایت کر چکے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وکانت تسافر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت من ذلك حضور علیہ السلام کے زمانے میں زاد اور مزاد ساتھ رکھنا پڑتا تھا بعد کے زمانے میں اس کے بغیر وہ سفر کرتی تھی اس سے مستغنی تھی فترکت بهذا المعنى قصر الصلاة اسی معنی کی وجہ سے اسی علت کی وجہ سے انہوں نے قصر الصلاة کو چھوڑ دی فلما تكافأت هذه التأويلات في فعل عثمان جب حضرت عثمان کے فعل میں یہ ساری تعویلات برابر ہو گئی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے فعل مبارک میں تو جب سب تعویلات برابر ہو گئی تو ہمیں قصر الصلاة کا حکم دیکھنا ہوگا غور و فکر کے نتیجے میں لازمنا ان ننظر حکم قصر الصلاة ما يوجبه قصر الصلاة کا حکم ہم دیکھیں کہ وہ کیا چیز واجب کرنے والا حکم ہے فكان الأصل في ذلك أن رأينا الرجل إذا كان مقيم في أهله فحكمه في الصلاة حكم الإقامة ایک آدمی اپنے اہل میں ہو اطاعت کی نیت سے اہل میں ہو یا غیر اطاعت کی نیت بنیت اطاعت اپنے خاندان میں قوم میں رہتا ہو یا بغیر اطاعت کی نیت دونوں صورتوں میں اس کے لیے حکم الگ الگ نہیں ہے رکعتیں 4 ہے تو 4 ہی ہے اطاعت والا مقیم ہے اقامت اطاعت میں ہے 4 رکعتیں پڑھے گا اقامت معصیت میں ہے 4 رکعتیں پڑھے گا کوئی فرق نہیں ہے تو سفر میں کیوں فرق آیا اگر سفر میں 2 رکعتیں اطاعت والے کے لیے ہے تو معصیت والے کے لیے یا غیر اطاعت والے کے لیے کیوں نہیں یہاں دراصل باتیں 3 ہیں آج ہے جہاد سفر معصی مثلا وغیرہ کی سفر کرتا ہے آدمی اور ایک ہے سفر لا طاعة ولا معصیہ لا طاعة ولا معصیہ نہ معصیت ہے نہ طاعت ہے جیسے موت کو دیکھنے کے کسی علاقے کا سفر کرتا ہے یہ نہیں ہے معصیت بھی سفر طاعت کے علاوہ کہا ہے نا وہ ان دونوں کو شامل ہے معصیت والے کو بھی اور جو لا طاعة والا معصیہ ہے وہ تو اطاعت والے سفر میں تو قصر ہوگا ہم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے حالت اقامت میں انسان سفر اقامت اطاعت میں ہو یا اقامت غیر اطاعت میں ہو دونوں صورتوں میں اس کی نماز کا حکم ایک جیسا ہے تو دوران سفر فرق کیوں ہوتا ہے کہ مسافر معصیت ہے یا مسافر غیر معصیت اور غیر اطاعت ہے یا مسافر اطاعت تینوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے خدا کا حکم ایک جیسا متوجہ ہے فکان الاصل فی ذلک اس میں اصولی بات یہ ہے کہ ان رأینا الرجل ہم نے دیکھا ایک شخص کو اذا کان مقیما فی اہلہ جب اپنے اہل میں مقیم ہوتا ہے فحکمہ فی الصلاۃ حکم الاقامۃ تو نماز میں اس کا حکم اقامت والا حکم ہے وسواء كان في اقامته في طاعة او معصیة آدمی اقامت میں اطاعت والی حالت میں ہو یا معصیت والی حالت لا يتغير بشيء من ذلك حکمه ان میں سے کسی چیز کی وجہ سے حکم بدلتا نہیں ہے فكان حکم تمام الصلاة یجب اقامت خاصة مکمل کرنے کا حکم اقامت کی وجہ سے حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے تو میرا سفر خرج بذلك من حکم الاقامت سفر سے جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو اقامت کے حکم سے نکلتا ہے تو جب اقامت کی وجہ سے نماز 4 رکعت ہے تو سفر کی وجہ سے پھر قصر ہوگا فقط جرى في هذا من الاختلاف اس میں اختلاف واقع ہوا ما قد ذکرنا جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں ایک قوم نے کہا لا يجب له حکم التقصیر الا ان يكون ذلك السفر سفر طاعت تقصیر کا حکم اس کے لیے لازم نہ ہوگا جب تک اطاعت کے سفر میں نہ ہو اور یہ سفر اطاعت نہ ہو وقال آخرون یہ والا سفر اطاعت نہ ہو اس وقت تک تقصیر کا حکم اس کے لیے نہیں ہوگا دوسروں نے کہا یجب له حکم التقصیر فی الوجہین جميعا دونوں صورتوں میں تقصیر کا حکم ہوگا نماز میں قصر کرے
فلما كان حكم الاتمام يجب له في الاقامت بالاقامت خاصۃ، تو اتمام کا حکم، نماز کو مکمل کرنے کا حکم اقامت کے دوران اقامت کی وجہ سے، اقامت یعنی مقیم ہونے کی وجہ سے، لا بطاعت ولا بغیرها، نہ اطاعت نہ کسی اور وجہ سے. تو كان كذلك يجيء في النظر، نظر میں بھی یہ بات آتی ہے کہ يكون حکم التقصیر يجب له في السفر بالسفر، کہ تقصیر کا حکم بھی سفر میں سفر کی وجہ سے ہو، نہ طاعت کی وجہ سے نہ کسی اور کی وجہ سے. قیاسا و نظرا علی ما بینا، قیاس کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے اس چیز پر جس کو ہم بیان کر چکے اور تشریح جس کی کر چکے. ولما ثبت ان التقصیر انما يجب له بحکم السفر خاصة لا بغیره، تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ تقصیر کا حکم سفر کی وجہ سے کسی اور وجہ سے نہیں ہے، تو ثبت انه، یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قصر کرے گا ما كان مسافرا في الامصار وفي غیرها، سفر کرے حالت سفر میں ہو، شہر میں ہو یا غیر شہر میں. وجہ لأن العلة التي لها تقصر، جس کے لیے قصر کیا جاتا ہے وہ تو سفر ہی ہے. الذي لم يخرج منه بدخوله الامصار، شہر میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ سفر سے نہیں نکلا، تو شہر میں ہو سفر ہے، دیہات میں ہو سفر ہے، چلتا ہو سفر ہے. دوران سفر جب تک اپنے علاقے میں داخل نہیں ہوا، جب تک سفر ہے قصر ہی کرے گا، کیونکہ علت سفر ہے. وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا، اس باب میں جو کچھ ہم نے بیان کیا، جس کے ہم نے تصحیح کی، ابو حنیفہ ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا قول ہے. انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی آپ کو. میں اب آپ سے پہلے جو سوال ہو تو کر سکتا. آگے پھر نیا مطلب باب شروع ہوتا ہے کہ وطر سواری کے اوپر پڑ سکتا ہے یا نہیں. اس مسئلے کو سمجھنا یہ ہے کہ اصل اصولی بات یہ ہے کہ وطر کے بارے میں اصول کیا ہے، وطر واجب ہے یا سنت ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز حالت سفر میں سواری پر بھی پڑھ سکتا ہے، اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے، اور جیسے غیر واجب نماز کو آپ سواری پہ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو وطر کا حکم بھی یہی ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، ہمارے بزرگوں میں، ان کے ہاں وطر کی نماز سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے، مسافر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ واجب ہے اور واجب کا حکم عملاً فرض کی طرح ہوتا ہے. اور فرض میں قیام پر قدرت رکھنے کے بعد آدمی اشارے اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا. یہ دو نظریے ہیں یہاں پر. تو پہلا مسئلہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی حدیث آپ کے سامنے آئے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ کیا فرماتے ہیں. تو دیکھ لیں. وہ قال حدثنا یونس قال اخبرنا عبداللہ بن وهب قال اخبرني یونس عن ابن شهاب عنهم یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على الراحلة قبل اي وجه توجه، نماز پڑھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم سواری پر، سواری جس رخ پہ متوجہ ہوتی، ویوتر علیہا، اور اس کی سواری کے اوپر وطر کرتے تھے، سوائے اس کے کہ انه لا يصلي عليه المکتوبہ، فرض نماز اس پر نہیں پڑھتے تھے سواری کے اوپر، نفل پڑھ لیتے تھے، وطر پڑھ لیتے تھے. تو سواری پر وطر پڑھ سکتے ہیں. ہم قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدثه عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن سعيد بن يسار انه قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر. سعید بن یسار کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ چل رہا تھا مکہ کے راستے میں. فلما خشیت الصبح نزلت، صبح کا مجھے خطرہ ہوا میں نیچے اترا اور میں نے وطر کی نماز پڑھی. عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہ کنت کہاں تھے تم؟ میں نے کہا خشیت الفجر، فجر کا مجھے خطرہ ہوا تو میں اس لیے اترا اور میں نے وطر کی نماز پڑھ لی. تو عبداللہ بن عمر نے مجھے فرمایا اولیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کوئی نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا تو واللہ خدا کی قسم. قال تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر على البعیر، آپ علیہ السلام سواری کے اوپر ہی نماز وطر کا کی پڑھ لیتے تھے.
وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة وإبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا مالك بن أنس بن أبي الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على راحلته. قال إبراهيم بن أبي الوزير وحدثنا أبو معشر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ابھی امام طحاوی کا تفسیر. فذهب قوم الى هذا فقالوا لا باس، کوئی حرج نہیں ہے، یصلی المسافر والتر، مسافر وتر پڑھے سواری کے اوپر، کما یصلی جیسے وہ پڑھتا ہے سائر التطوع دیگر نفل نماز. واحتجوا به ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک، وبفعل ابن عمر من بعده، اور حضرت عمر کا فعل اس کے بعد. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد، انہوں نے کہا جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وتر کی نماز کوئی پڑھے سواری کے اوپر، ولکنہ یصلیہ علی الارض، زمین پر پڑھے گا، کما یفعل فی الفرائض، جیسے نماز میں وہ کاروائی کرتا ہے، فجر پہ نماز فرض زمین پر پڑھتا ہے، اس میں قیام وغیرہ معمول کے مطابق کرنا ضروری ہے. واحتجوا فی ذلک، دال کی ہے وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے ہے. واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حنظلة بن ابي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم انه كان يصلي على راحلته، اپنی سواری پہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے، وہ یزانو ویوتر علی الارض، وتر زمین پر پڑھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. دیکھو ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل اس کے خلاف نظر آیا جو پہلی روایت آپ حضرات نے پیش کی تھی کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم سواری پر پڑھتے تھے. تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خود انہوں نے وتر پر زمین پر وتر کی نماز پڑھی ہے. اس کے بعد دیکھیے فہذا خلاف محتج به اہل المقالة الاولى لقولهم فيما قد رويناه عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قول کے مخالف ہے، حضرت عمر کے قول کی وجہ سے وہ قائل تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے، اور ہم ابن عمر کی روایت پیش کر چکے ہیں. ثم روي عن ابن عمر ايضا من غير هذا الوجه من فعله ما يوافق هذا، ابن عمر کے اور قول دیکھیں جو اس کے موافق ہے. وهي ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قال حدثنا عمر بن زر عن مجاهد ان ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم كان يصلي في السفر على بعيره اينما توجه به، پڑھتے اونٹ جس طرح بھی ان کو متوجہ کر لیتا تھا، جس رخ پہ پھیر دیتا تھا. اذا كان في السحر نزل فاوتر، جب سحری کا وقت ہوتا اترتے وتر پڑھتے. یہ ابن عمر کا اپنا عمل نظر آیا. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن حماد بن مجاهد قال صحبت ابن عمر، صاحب تو امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے مصاحبت اختیار کی، ہم سفر ہوا ابن عمر کی، فيما بين مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور پھر آگے روایت پیش کی انہوں نے. ابھی قال حدثنا ابراہیم بن مرزق قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا عبید اللہ بن ابی ذر بن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ نحو قالوا، یہ علماء فرماتے ہیں فيما روينا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه عنه من فعله ما يخالف ما رواه أهل المقالة الأولى. ففيما روينا عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے روایت کی ابن عمر سے رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کی، اور وہ روایت جو ان سے ان کا فعل ہم نے بیان کیا یہاں پر. ما یخالف، یہ مخالف ہے، ما اس چیز کے رواہ جس کی روایت کی ہے اہل المقالة الأولى، مقالہ اولا والوں نے. فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم، أو أهل المقالة الأولى، مقالة أولى والے کون تھے؟ قول اول والے کے وہ کہتے تھے کہ سواری پر وتر پڑھ سکتے ہیں. وہ ان حدیثوں کا کیا جواب دیں گے، ان حدیثوں سے استدلال کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ روایتیں بھی زہری کے خلاف نہیں. وہ جو اوپر والی روایت تھی نا ابن عمر کے عن ابن شہاب بن لفظ کو جاتا پہلی حدیث میں ابن شہاب زہری کا نام ہے. تو یہ جو اگلی روایتیں ہیں جن میں ابن عمر اتر کر سواری سے زمین پر وتر پڑھتے تھے، اور زہری کی روایت میں ہے کہ وتر اونٹ پر پڑھتے تھے، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. تعارض اس لیے نہیں ہے کہ اگلی جو روایت ہے لا یعارضون الزہری یا بحنزلہ، لا یعارضون الزہری یا بحنزلہ،
حنظلہ کے مقابلے میں جو روایت آگے آ رہی ہے حنظلہ راوی ہے، تو ان میں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. حدثنا حنظلہ بن ابی سفیان النافع، اس میں یہ معارض نہیں ہے یہ روایت. اما ما روى عن ابن عمر من وتر على الارض، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت ابن عمر وتر زمین پر پڑھتے تھے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ زمین پر نہیں پڑھتے تھے، ہم کہتے ہیں سواری پر پڑھتے تھے، اور آپ کہتے ہو زمین پر پڑھتے تھے. زمین پر پڑھنے کے ہم منکر نہیں ہیں، آپ سواری پر پڑھنے کے منکر ہو. یہ ثابت کرو کہ سواری پر نہیں پڑھتے تھے. زمین پر پڑھنے سے سواری پر نہ پڑھنا لازم نہیں آتا. کبھی زمین پر پڑھتے ہوں گے، کبھی سواری پر پڑھتے ہوں گے، دونوں جائز ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ دوران سفر سواری ہی پر پڑھے، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ سواری پر بھی پڑھ سکتا ہے. وَأَمَّا مَا رَوَوْا، جو ان بزرگوں نے روایت کی ابن عمر سے من وِتْرِهِ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ وتر زمین پر پڑھتے تھے، فَقَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ، تو ممکن ہے یہ کام انہوں نے کیا ہو. وَلَهُ أَن يُوتِرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، اور اس کے لیے گنجائش موجود ہو کہ سواری پر نماز پڑھے وتر کی، كَمَا يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى الْأَرْضِ، جیسے زمین پر وہ نماز نفل پڑھتے تھے، اور ایک آدمی کو حق ہوتا ہے کہ سواری پر بھی پڑھے زمین پر بھی پڑھے. تو یہی نماز جو زمین پر پڑھی جاتی ہے سواری پر بھی جائز ہے. اس سے تو یہ دلالت ملتی ہے کہ ان له ان يصلي على الراحلة وصلاته اياه على الارض لا تنفي ان يكون له ان يصلي على الراحلة. زمین پر نماز پڑھنا نفی نہیں کرتی اس بات کو کہ سواری پر نماز پڑھنا منفی ہو جائے، اس کی نفی ہو جائے. زمین پر نماز پڑھنے سے سواری پر نماز پڑھنے کی نفی نہیں ہوتی، دونوں کی گنجائش ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے. پھر اس پر مثال دیتے ہیں، باقاعدہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہی واضح موجود ہے ثبوت. وہ یہ ہے، حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن محمد بن اسحاق عن نافع قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہما يوتر على راحلته، سواری پر وتر پڑھتے تھے. وربما نزل فاوتر، اور کبھی کبھی اتر کر وتر پڑھتے تھے زمین پر. فقد يجوز ان يكون مجاهد رآه يوتر على الارض، تو امام مجاہد نے اسی طرح دیکھا ہو کہ وتر زمین پر پڑھتے ہوں، اور انہیں یہ معلوم نہ ہوا ہو کہ ان کا وتر کے بارے میں مذہب کیا ہے، سواری کے اوپر ان کی رائے کیا ہے، تو وتر کو زمین پر پڑھتے ہی دیکھا ہوگا اور بس. اور انہوں نے وہی خبر دینی تھی بیمارا آج انہوں نے دیکھا منہ حضرت ابن عمر سے من وترہ علی الارض، کہ وہ وتر زمین پر پڑھتے تھے. فیما لا ينفع، اور یہ آگے کہتے ہیں وترہ علی الارض فیما لا ينفع ان يكون قد كان يوتر علی الراحلة ایضا، زمین پر وتر پڑھنا یہ نفی نہیں کرتا وتر سواری پر پڑھنے کو. ثم جاء سالم ونافع ابو الحباب فاخبروا انه كان يوتر على راحلته، اور ان دونوں دوسرے بزرگوں نے سالم، نافع، ابو الحباب وغیرہ، انہوں نے یہ دیکھا کہ سواری پر پڑھتے تھے، تو وہ بات بھی سامنے آ گئی، زمین پر پڑھنا بھی سامنے آیا، سواری پر پڑھنا بھی سامنے آیا. والوجه عندنا في ذلك انه قد يجوز ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قبل ان يحكم الوتر ويغلظ امره ثم احكم بعده. ان يحكم لفظ مناسب ہوگا، قبل ان يحكم الوتر ويغلظ امره. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سواری پر وتر کی نماز پڑھی ہے، ہم اس کے منکر نہیں، احناف یہ کہتے ہیں. لیکن اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ وتر کا معاملہ دو قسم کا رہا ہے. شروع میں اس کے اندر اتنی تاکید نہیں تھی، شروع میں وتر کا معاملہ نفل کی طرح تھا. اس دور میں حضور علیہ السلام نے وتر سواری پر بھی پڑھی ہے، زمین پر بھی پڑھی ہے. لیکن جب اس کا معاملہ مستحکم ہوا، محکم ہوا، شدید ہوا، تو پھر حکم بدل گیا. اب سواری ہی پر پڑھنے کی اجازت ہے، سواری پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، زمین ہی پر پڑھیں، جیسے فرض نماز کا حکم ہے. عذر کے بغیر سواری پر نہیں پڑھ سکتے، اور عذر سے مراد یہ کہ قیام پر قدرت نہ ہو، رکوع سجود پر قدرت نہ ہو. وَأَغْفَرُوا عَنْهُ ذَلِكَ، اب یہ دیکھ لیں اس کو دوبارہ. والوجہ عندنا، ہمارے ہاں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انه يجوز، کی بات ممکن ہے کہ یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر على الراحلة، کہ رسول اللہ علیہ وسلم سواری پر وتر پڑھتے ہوں قبل اس کے کہ وتر کا معاملہ محکم ہو جائے اور اس کا معاملہ شدید ہو جائے. پھر اس کے بعد جب اس کا معاملہ محکم ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے ترک کے اندر اجازت نہیں دی. اب مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام سے یہی بات،
کیسے مروی ہے؟ ما حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني، کون سی بات مروی ہے کہ ان ذکر کا معاملہ اب مستحکم ہو چکا ہے؟ یہ حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني موسى بن ايوب الغافقي عن عمه اياس بن عامر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، وعائشة معترضة بين يديه، ام المؤمنین ان کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، فاذا اراد ان يوتر اوما الیہا، اشارہ فرما دیتے کہ پیچھے ہٹو، وقال هذه صلاة زدتموها، یہ نماز ہے کہ تم اس کی وجہ سے تمہاری اوپر اس کا اضافہ ہو چکا ہے، یہ اضافی نماز ہے، یعنی وطر کی نماز ایک اضافی نماز ہے، تو اضافی نماز پہلے فرض تھی تو اوپر یہ اضافی نماز فرض کے قریب ہو گئی، نہیں اسی جیسے نماز ہو۔ ابھی قال حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا موسى بن ايوب فذكر باسناد مثله، ابھی قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة والليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن مرة عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے ایک نماز کے ساتھ جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک، الوتر و وتر ہے، وتر ہے، تو اس کی حیثیت اب بہت مستحکم ہو گئی۔ ولی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب فذكر باسناد مثله، وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ابن لهيعة أن أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشانية أخبره أنه سمع عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد زادكم صلاة، اللہ نے تمہیں اضافی نماز دی ہے، فصلوها، پڑھتے رہو اس کو، ما بین العشاء إلى صلاة الصبح، وہ وتر ہے، وتر ہے۔ ألا وإنه أبو بصر الغفاري قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين، ہم بیٹھے ہوئے تھے، فأخذ أبو ذر بيدي فانطلقنا إلى أبي بصرة فوجدنا عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص، ابو بصرہ کے پاس گئے اور ہمیں وہ ملے عمرو بن العاص کے دروازے کے پاس، فقال ابو ذر يا ابا بصرہ انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، آپ نے حضور سے سنا تھا جو فرما رہے تھے ان اللہ زادکم صلاة فصلوها ما فيما بين العشاء الى طلوع الفجر الوتر الوتر، ابو بصرہ نے فرمایا جی بالکل سنا ہے میں نے۔ قال انت سمعته، قال نعم، آپ نے سنا ہے؟ جی سنا ہے۔ قال انت تقول سمعته، آپ خود کہہ رہے ہو کہ میں نے سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہہ رہا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو اور پختہ کر دیا، تو فأكد في هذه الآثار امر الوتر، تو ان آثار میں رسول اللہ علیہ وسلم نے وتر کے معاملے کو بڑا مستحکم کر دیا، اور اب اجازت نہیں ہوگی اس کے چھوڑنے میں۔ وقد كان قبل ذلك ليس في التاکید كذلك، پہلے تاکید میں یہ معاملہ نہیں تھا۔ ويجوز أن يكون ما روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكره على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكيده إياه، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ وطر علی الراحلہ کا بیان فرماتے ہیں، وہ تاکید کے زمانے سے پہلے کا حکم ہوگا، اور پھر اس کی تاکید فرمائی بعد میں تو یہ چیز منسوخ ہو گئی، اب وطر علی الراحلہ پڑھنا ختم۔ اس کے بعد وجہ نظر پیش کرتے ہیں، اس سے اصولی بات سمجھ آئے گی کہ ایک اصولی بات ہے کہ نماز جو فرض ہے، فرض نماز ایک انسان بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا جب قیام پر قادر ہو، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ولیس لہو، اور پھر یہ بھی جائز نہیں ہے کہ سفر کے دوران سواری پر پڑھے۔ فرض نماز قیام پر قادر آدمی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، سفر میں سواری پر نہیں پڑھ سکتا۔ فرض نماز سواری پر تب نہیں پڑھ سکتا کہ نیچے اترنے کی اس میں طاقت ہو، اور نفل نماز زمین پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اگرچہ قدرت اس کو قیام پر ہو، قیام پر قادر ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے نفل نماز، اور سفر کے دوران نیچے اترنے پر قدرت کے باوجود بھی اور قیام پر قادر ہونے کے باوجود بھی سواری کے اوپر اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس متفق اصول کے بعد۔ فرض کے بارے میں متفق اصول ہے، قیام پر قادر ہے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اترنے پر قادر ہے دوران سفر سواری کے اوپر نہیں پڑھ سکتا، یہ اصولی بات ہے، متفقہ مسئلہ ہے ہمارا بھی آپ کا۔ نفل کے بارے میں بھی متفق مسئلہ ہے، قیام پر قادر ہے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے،
سواری سے اترنے پر قادر ہے، اس کے باوجود بھی سواری پر پڑھ سکتا ہے۔ جب یہ باتیں طے ہو گئی، اب ہم آتے ہیں وطر کی طرف۔ وطر کے معاملے میں یہ تو طے ہے کہ جس کو زمین پر وطر کی نماز پڑھنی ہو، زمین پر، اور قیام پر قدرت ہو، تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ آپ بھی یہی کہتے ہو، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نیچے زمین پر ہو، وطر کی نماز کا موقع ہو، بیٹھنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت اس کو حاصل ہو، تو سکتا ہے کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ فرض نماز کی طرح ہے۔ ہمارے یہاں جب زمین کے اوپر ہے اور قیام پر قدرت ہے تو بیٹھ کے نہیں پڑے گا، تو سواری پر ہے اور اترنے کی قدرت ہے، سواری پر کیوں پڑے گا؟ یہ تو فرض کی طرح ہے۔ زمین پر جب آدمی رہے تو فرض کی طرح ہو، سواری پر چڑھ جائے تو وہ سنت اور نفل کی طرح ہو جائے، ایسا کیوں ہے؟ وقد رأينا الاصل المجتمع علیہ، جس اصول پر اجماع کیا گیا ہے، سب کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ ان الصلاۃ المفروضۃ لیس للرجل، مرد نماز کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یصلیھا قاعدا، کہ اس کو بیٹھ کر پڑھے، وهو یطیق القیام، جبکہ اس کو قیام کی قدرت بھی ہو، ولیس له ان یصلیھا فی سفرہ، اپنے سفر میں بھی نہیں پڑھے گا، علی راحلتہ، فرض نماز نہیں پڑھے گا سواری پر، جبکہ نزول کی طاقت اس کو حاصل ہو، نیچے اتر سکتا ہو۔ ورائنا، اور ہم نے یہ بھی اتفاق کی بات دیکھی کہ نماز نفل پڑھ سکتے ہیں زمین پر، اگرچہ قیام پر قدرت اس کو حاصل ہو، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ یصلی فی سفر علی راحلتہ، اور سفر کے دوران سواری کے اوپر پڑھ سکتا ہے، اگرچہ نیچے اترنے کی، فکان الذی یصلی قائما، پس وہ آدمی جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اور قیام کی قدرت ہے، هو الذی یصلی فی السفر، وہی آدمی جو قیام پر قادر تھا اور بیٹھ کے پڑھ سکتا تھا نفل نماز، وہی آدمی سفر کے دوران سواری سے اترنے پر قدرت کے باوجود سواری پہ پڑھ سکتا ہے۔ والذی، وہی آدمی یصلی، اس نفل کو پڑھے گا سفر میں، علی راحلتہ۔ والذی لا یصلی قاعدا وهو یطیق القیام، اور وہ آدمی جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا جبکہ قدرت اس کو قیام پر ہے، وہی آدمی سفر کے دوران بھی سواری پر نہیں پڑھ سکتا فرض نماز۔ وہکذا الاصول المتفق علیہا، یہی ہے وہ اصول جس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ ایک اصول اتفاقی اصول ہے، قیام کے باوجود بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو دوران سفر اس کو سواری پہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور جو قیام پر قادر ہونے کے باوجود زمین پر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، تو دوران سفر سواری پر نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر کہتے ہیں ثم كان الوتر باتفاقهم، پھر وتر کے بارے میں اتفاق ہے سب کا، لا يصليه الرجل على الارض قاعدا وهو يطيق القيام، زمین پر آدمی قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ تو فالنظر على ذلك، اس پر نظر ڈالنے سے پتہ چلا کہ اللہ یصلیہ فی سفر علی الراحلۃ، کہ سواری کے اوپر سفر میں بھی اس نماز کو نہ پڑھے جب اس کو اترنے کی قدرت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو۔ فمن هذه الحجة عندي ثبت، اس حجت کی وجہ سے میرے ہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے وتر کی منسوخیت۔ کون سی منسوخیت؟ جو سواری کے اوپر تھی۔ وليس في هذا دلیل على انه فریضة او تطوع، البتہ اس میں یہ دلیل نہیں کہ یہ فرض ہے یا نفل ہے، یہ بات تو نہیں ہے، لیکن جب اس اتفاق کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وتر کا حکم تطوع سے بہرحال اوپر ہے، اور فرض کے درجے تک پہنچانے کے لیے جس طرح قطعی دلیل چاہیے وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو واجب سمجھیں گے، اور واجب عملاً احناف کے ہاں فرض کے حکم میں ہوتا ہے۔ واجب کے بارے میں صرف عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ فرض نہیں ہے، ورنہ عمل میں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔